خورشید نما، پالم پور، ہماچل پردیش۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 اس کی تشریح کر دیں۔ اس کی جو تشریح ہے وہ کر تو میں دوں، لیکن کیا آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، اور جن کو معلوم ہیں انہوں نے غلط سمجھی ہوئی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی حیثیت میں رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروٹوکول ہے اور جو پریولیجز ہیں وہ ان میچبل ہیں۔ جو الاؤنس رشتوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیا ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہ آپ اگر شریعت کے مطابق شادی کریں، نکاح کریں، تو اس میں آپ نے مہر دینا ہوتا ہے۔ جب تک مہر نہیں دیں گے تو نکاح جو ہے وہ ہوگا نہیں جائز۔ حضور کو یہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے اگر نکاح کیا ہے اور آپ مہر نہیں دے رہے تو خیر ہے، نہیں دے رہے آپ مہر تو خیر ہے، نہ دیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے اگر کوئی مومن عورت ہے اور وہ اپنے آپ کو آپ کی ذات کے لیے بغیر نکاح کے وقف کرنا چاہتی ہے تو آپ کو یہ بھی جائز ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں ہبہ کرنا، جس طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً أَنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، کہ اگر کوئی مومن عورت ہے اور وہ اپنی جان، اپنا نفس، اپنی ذات کو نبی کے لیے ہبہ کر دے، نہ کوئی نکاح نہ کوئی مہر، اپنے آپ کو یعنی وقف کر دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو آپ کو یہ بھی اجازت ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ اور اگر حضور ان سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی اجازت ہے، نہ کرنا چاہیں وہ ہبہ کر دے تو بھی اجازت ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ لکھا ہے کہ خالصتاً لک من دون المؤمنین، کہ یہ جو چھوٹ ہے یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، مومنوں کے لیے نہیں۔ یہ جو چھوٹ ہے خالصتاً آپ کے لیے، ہاں خالصتاً آپ کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ لوگوں کو، مسلمانوں کو صحیح معلومات جو ہے، صحیح تشریح قرآن کی جو ہے، خاص طور پر اس دور کے جو مسلمان ہیں ان کو ملی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ یہ نہیں جانتے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، تو یہ دائیں ہاتھ کی ملکیت کیا ہوتی ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ مولویوں نے جو بتایا ہے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ جب کوئی جنگ ہوتی تھی تو جنگ جیت جاتے تھے مسلمان، تو ان کے جو جنگی قیدی ہوتے تھے تو جو مرد ہوتے تھے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اور جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو کنیز بنا لیا جاتا تھا یا لونڈی بنا لیا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ بغیر نکاح کیے ہوئے فزیکل ریلیشن شپ کیا جا سکتا تھا۔ مولوی یہ بتاتے ہیں۔ تو یہ لونڈی اور کنیز کا جو تصور اسلام میں ہے، مولویوں کو صرف اتنا پتہ ہے
کہ یہ جو پرزنر آف وار ہوتے ہیں، جو جنگی قیدی ہوتے ہیں، تو ان عورتوں کو بانٹ لینا کہ چلو بھائی 50 عورتیں آ گئی ہیں تو 50 مجاہدین کو ایک ایک دو دو بانٹ دیں، یہ پتا ہے ان کو۔ لیکن یہاں جو لکھا ہوا ہے دائیں ہاتھ کی ملکیت، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ پروویژن دیا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو بغیر نکاح کیے حضور کی ذات کے لیے وقف کر دے، جس میں ہر طرح کے جسمانی تعلقات بھی قائم کیے جا سکیں، تو اس وقف کرنے کے عمل کو قرآن مجید نے ہبہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور یہ ہبہ کر دینا، یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں صاف لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا، خالصۃ لکا، کہ صرف آپ کے لیے، من دون المؤمنین، مومن جو ہے اس سے دور ہیں۔ اب یہ جو ہبہ ہے، یہ ہبہ کوئی عورت حضور کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے، یہ حضور کے ساتھ اللہ کی طرف سے کوئی پہلی دفعہ چھوٹ نہیں دی گئی تھی۔ اس سے پہلے جو مرسلین آئے ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں سائرہ، وہ بانجھ تھیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ پروویژن ملا کہ بھئی آپ جو ہے، اگر کوئی اپنی جان کو آپ پر ہبہ کرنا چاہے تو اجازت ہے۔ لہٰذا پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں سائرہ بی بی، تو انہوں نے پھر ہاجرہ بی بی کو چنا کہ یہ ہبہ کر لے، بیوی کا درجہ نہیں، ہبہ کیا، سمجھ گئے؟ جی بالکل۔ پھر وہاں سے جو ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی ہے، یہ خصوصی طور پر چھوٹ نہیں ہے ہبہ کرنے والی، اللہ نے یہ حضور سے پہلے جو مرسلین آئے ہیں ان کو بھی چھوٹ دی ہے۔ بالکل۔ تو یہ ہو گیا ہبہ کرنا۔ اس میں کیا ہے کہ بھئی کوئی اگر عورت حضور کی ذات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے تو نکاح وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ ان کی ملکیت میں چلی گئی، یہ وہ ان کی ہو گئی۔ اب یہاں اللہ نے حضور کے لیے دونوں چیزیں استعمال کی ہیں، بلکہ 3 چیزیں استعمال کی ہیں، کہ جن سے آپ نے نکاح کیا وہ تو بیویاں ہو گئیں، پھر وہ عورتیں کہ جو آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، اس کے بعد وہ مومن عورت جو اپنی ذات کو آپ پر ہبہ کرنا چاہے۔ تو اما ملکت جو ایمانہم، ایک تو وہ چیز ہو گئی، وہ کوئی دوسری کیٹیگری ہے، اور ایک یہ چیز ہو گئی، یہ کوئی دوسری کیٹیگری ہے۔ تو اب یہ 3 کیٹیگریز ہو گئی ہیں۔ کتنی؟ ایک وہ جن کے ساتھ نکاح کیا، اور ایک وہ جو دائیں ہاتھ کی پوزیشن ہے۔ جو دائیں ہاتھ کی پوزیشن ہے وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں جن سے باطن میں نکاح ہوتا ہے۔ کیا؟ باطن میں نکاح ہوتا ہے۔ باطن میں نکاح ہوتا ہے۔ جن سے ظاہر میں نکاح ہوتا ہے تو ان کے نان نفقے کا بھی ذمہ داری جو ہے وہ بھی آپ پر ہوتی ہے، اگر ظاہر میں نکاح ہوتا ہے تو جائیداد میں ان کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن جن کا باطن میں نکاح ہوتا ہے ان کا ظاہر میں کوئی حصہ نہیں ہوتا جائیداد میں، ان کا باطن میں ہوتا ہے حصہ۔ نکاح ہے، ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ اگر کسی کا ظاہری نکاح ہو چکا ہے
تو اس کے اوپر اس کا باطنی نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی کا باطنی نکاح ہو گیا ہے تو پھر اس کا ظاہری نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ جو چیز ہے باطنی نکاح والی، چونکہ یہ تو قانون نکاح کا ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی جائز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد متعدد کاملین اولیاء فقراء ایسے گزرے ہیں کہ یہ ان سے بھی ثابت ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ وہ باطن میں ان سے نکاح ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے ان کی زوجیت باطن میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ظاہری نکاح اور باطنی نکاح یہ حضور کے لیے بھی جائز ہے، ولیوں کے لیے بھی جائز ہے، کچھ ولیوں کے لیے، سب کے لیے نہیں، کچھ کے لیے۔ کون سے؟ وہ جو دیدار والے ہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ باطنی نکاح کر سکیں۔ اب تیسری جو چیز ہے ہبہ والی، یہ صرف حضور کے لیے ہے۔ یہ چیز ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی نہیں تھی۔ کیا بولے؟ یہ چیز ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی نہیں۔ یہ ہبہ ہے۔ اچھا، اب ہبہ میں کیا ہوگا کہ کوئی خاتون حضور کو کہے کہ یا رسول اللہ میں اپنی زندگی آپ پر نچھاور کرنا چاہتی ہوں، اور حضور کہیں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، تو یہ ہبہ ہو گیا، اس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اچھا، اب اگر یہ کوئی عورت کہتی ہے کہ میں ہبہ کرتی ہوں اور جائز ہے، تو یہ بھی جائز ہوگا نا کہ حضور اگر کسی کو کہیں کہ تو میری ملکیت میں آ جا، بے شک بے شک بے شک، جی بالکل، کیا بات، جو عورت کی مرضی چل سکتی ہے تو حضور کی بھی تو چل سکتی ہے نا۔ بے شک۔ انہی طرح کی خواتین میں کئی خواتین شامل ہیں۔ ایک تو تھی ماریہ قبطیہ، ایک اور بھی تھی زینب بن خزیمہ، اور بھی کئی خواتین جو تھیں، یہ ایسی خوش نصیب تھی جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور کی ذات کے لیے وقف کر دی۔ آپ سمجھ گئے؟ ہاں۔ اس کے علاوہ نکاح کر لیں بغیر مہر دیے، یہ حضور کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ میں اگر تفصیل سے بتاؤں گا تو پھر آپ لوگوں کی سمجھ میں بالکل کچھ نہیں آئے گا۔ اتنا کافی ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا ہے، اس کے تحت حضور کی مرضی ہے کہ جس کو کہیں کہ تم میری خدمت میں آ جاؤ تو وہ آ جائے، اللہ کی طرف سے حضور کو اجازت ہے۔ شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید کی دعوت کی، تو بابا فرید ان کی دعوت پر گئے، تو ان کی ایک کنیز تھی شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی، تو انہوں نے کہا کہ تو بابا صاحب کو جو ہے وضو کرا دو، تو وہ کنیز ان کو وضو کرا رہی تھی، اور بابا فرید اس کنیز کو دیکھ رہے تھے، وہ وضو کرا رہی ہے، بابا فرید اس کو دیکھے جا رہے ہیں، اور وہ سارے لوگ ملنے جلنے آتے ہیں نا، ولیوں کی جب آمد ہوتی ہے لوگ ادھر ادھر سے آتے ہیں، وہ وضو کرا رہی ہے، پانی گر رہا ہے، بابا فرید لڑکی کو تاڑ رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں۔ اب جب شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ بڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیسا ولی ہے جو عورت کو تاڑ رہا ہے، تو انہوں نے لقمہ دیا، خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے لقمہ دیا کہ فرید اگر یہ کنیز پسند آ گئی ہے تو اپنے ساتھ لے جانا، لیکن ابھی تو رہنے دو،
لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ وہ دیکھتے رہے. تھوڑی دیر بعد جو ہے خیر وضو ختم ہو گیا اور کہنے لگے کہ دیکھو بہاؤالدین نقشبند تم غلط سمجھے، ہمارا انٹرسٹ دلچسپی لڑکی میں نہیں تھی. جب یہ جھکی وضو کرانے کے لیے تو اس کی پیشانی پر ہمیں جہنمی لکھا ہوا نظر آیا. ہم نور کی نظر ڈال کے اس کی تقدیر مٹا رہے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کنیز تھی وہ شیخ بہاؤالدین نقشبند کی اور تھی وہ جہنمی، تو کیا کر رہی تھی وہاں پر؟ بالکل مرید تو نہیں تھی نا. یہ بابا فرید ان کو یہ بتانے آئے تھے کہ جو جہنمی روحیں ہوتی ہیں ان کو کنیزیت میں وہ ولی لے سکتا ہے جو نظر ڈال کے ان کی تقدیر مٹا سکتا ہے. وہ اصلی جہنمی تھی. اچھا، اب اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں صوفیوں میں، اولیاء میں، یہ باتیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں، تو جن لوگوں کے پاس پورا علم نہیں ہوتا ہے، جن کو پوری معلومات نہیں ہوتی ہے، نہ وہ ولی ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کا غلط مطلب نکال کے اور وہ عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں، جو کہ ایمان کی بربادی ہے. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں، بلکہ بہت سے تو پیر اسی لیے بنتے ہیں کہ چلو جی بہت سی خواتین ہاتھ میں آ جائیں گی. تو اس طرح کے شیطان بہت بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن حقیقی طور پر دیکھا جائے تو اس طرح کے کچھ جو ہے کنجنکشنز ہیں روحانیت میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے اور کاملوں کے لیے رکھے ہیں. ہاں، وہ کامل کہ جن کے پاس ایسی نظر کیمیا ہے جو لوگوں کی تقدیریں بدل دیں. جہنم لکھا ہے تو مٹا دیں، جنت لکھ دیں. TV, bringing light, love, and peace in your life.